السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، موٹیویشنل اینڈ انسپریشن ویڈیو ہے گرلز اینڈ بوائز کے لیے۔ آئی ریکویسٹ یو آل ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے اور ثواب کی نیت سے آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک واقعہ اسلامی بہنوں کے نام۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت ڈیسائیڈ ہو گیا تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی باتیں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، مطلب محبت کر بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر منا رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی ماں باپ نے بھی میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عقل مند اور بالغ ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، پیرنٹس کو تو بتا بھی دوں گی، تب بھی وہ میری شادی وہاں نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو میرے لیے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ چوری چھپے اپنے تھوڑے ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے اپنے بتائے ہوئے وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اسی دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی۔ کہنے لگا ماں نے کوئی جویلری بھی بنائی ہوگی، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گی۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اس سے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لیے گولڈ جویلری بنا رکھی ہے۔ وہ ماں کے کمرے سے جویلری نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ لڑکی اپنے ماں کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا مجھے، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوست بھی جا رہی ہے، آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہو اسی لیے آپ کو نہیں بتایا، اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ اچھا تم کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لے آتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنائے ہوئے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھی، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں ادھر ادھر کرتے کرتے آخر جویلری اس نے ڈھونڈ ہی نکالی، لیکن اس کا دل اور دماغ چکرا کر رہ گیا۔ جویلری اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نظریں پھیری تو دیکھا شادی کا مکمل سامان اپنے ماں کے کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ اپنے اندر کا زمین نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا؟ کھانا پینا، پہناوا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا، میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اپنے ماں باپ کا دل توڑنے، ان کی عزت کو نیلام کرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر تو گھر میں ہی ہے اور میں محبت کا دریا ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہے۔ ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی تک تیری ماں نے تجھے آج تک بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک افسوس رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟
اسی دوران فون کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کٹ کرتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، تمہارا دلہن والا لہنگا، تمہارے دلہے والے کپڑے تمہارے گھر میں ہی پڑے ہیں۔ اس سے منہ کالا کر کے کورٹ کچہریوں میں پہننے کے بجائے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی پہنا کرو، کیونکہ تم پر ان کا حق ہے جو بالکل برحق ہے۔ دوستو، ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آگے اپنی فیملی اور فرینڈس میں بھی ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنیے۔ جزاک اللہ خیر۔